السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بادائے توحید کے متوالو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، شاہوں کے تاج، آقاؤں کے آقا، ہم غلاموں کے محسن، یتیموں کے سہارا، بے آسروں کے آسرا، بے خانماؤں کے ماوا، غریبوں کے محب، مسکینوں کے ساتھی، مساوات کے حامی، صدق کا منبع، صبر کا معدن، خاکساری کا نمونہ، اولین انسان، محبوب ذیشان، مومن کا ایمان، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں، العما کہہ رہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، العما کہہ رہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، اور مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، اور بادلوں سے کہیں ہٹتی ہے کڑکتی بجلی، بادلوں سے کہیں ہٹتی ہے کڑکتی بجلی، ڈھالیں چھٹ جاتی ہے اٹھتا ہے تو تیغا تیرا، ڈھالیں چھٹ جاتی ہے اٹھتا ہے تو تیغا تیرا، اور اس پہ یہ قہر کہ اب چند مخالف تیرے، اس پہ یہ قہر کہ اب چند مخالف تیرے، چاہتے ہیں کہ گھٹائے کہیں پایا تیرا، چاہتے ہیں کہ گھٹائے کہیں پایا تیرا، اور عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، باز اشہب یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرش پر مقام ہے، کہتے ہیں کہ باز اشہب سے کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا، دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا، اور شاخ پر بیٹھ کر جڑ کاٹنے کی فکر میں ہو، شاخ پر بیٹھ کر جڑ کاٹنے کی فکر میں ہو، کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا، کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا، اور حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیری سیف تیرا، حکم نافذ ہے تیرا سیف تیری خامہ تیرا، اور دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا،
دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. اور کہتے ہیں کہ دل پہ گر کندہ ہو تیرا نام تو وہ دزد رجیم. دل پہ گر کندہ ہو تیرا نام تو وہ دزد رجیم. الٹے ہی پاؤ پھرے دیکھ کر تغرا تیرا. الٹے ہی پاؤ پھرے دیکھ کر تغرا تیرا. برادران ملت اسلامیہ، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہم قرآن عظیم کی روشنی میں سماعت کر رہے تھے. ہم نے آیت کریمہ سماعت کی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا. اور اللہ کے بندے، اللہ والے جب چلتے ہیں تو میانہ روی اختیار کرتے ہیں. نہ ان کے اندر رعونت ہوتی ہے، نہ ان کے اندر گھمڑ اور تکبر کا اظہار ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ والوں کی جو پہچان بتائی ہے، اس پہچان کا معاملہ یہ ہے. عبادت کا معاملہ بعد میں رکھا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کے ذریعے، لیکن پہلے چال چلن بتائی ہے. پہلے جو بتایا اس کے چلنے کا طریقہ، چال چلن بتا دیا، تاکہ مسلمانوں کوئی بھی تم کبھی بھی ہرگز کسی ایسے ایرو غیروں کو دیکھ کر تم اللہ والا نہ سمجھ لینا. جو شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے اسے دیکھ کر اللہ والا نہ سمجھ لینا. جو بالوں کو بڑھا کرتے ہیں، اتنے بڑھاتے ہیں کہ چونٹیاں باندھتے ہیں، انہیں کہیں اللہ والا نہ سمجھ لینا. 10 انگوٹھی پہننے والوں کو اللہ والا نہ سمجھ لینا. قرآن عظیم فرماتا ہے کہ پہلے ان کے چال چلن کو دیکھ لینا، ان کے طور طریقے کو دیکھ لینا. آج کے پیر بھی آتے ہیں ہمارے یہاں پر تو کیا دیکھتے ہیں ہم؟ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ غریبوں کے گھر ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ پیر آتے ہیں مالداروں کے گھر ڈھونڈتے ہیں، امیروں کے گھر پر جاتے ہیں اور وہاں پر قیام کرتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار جدا گانا تھا. آپ بھی سفر کرتے تھے. چلنے کی بات آئی نا کہ چلنے سے پتا چلے کہ اللہ والا ہی یا نہیں ہے. اگر کوئی صرف امیروں کو بھاؤ دیتا ہے، جو صرف جس کی توجہ صرف امیروں کی جانب مرکوز ہو، تو مسلمانوں یاد رکھنا وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا. اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جن کی توجہ پہلے غریبوں پہ ہوتی ہے. برادران ملت اسلامیہ، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے کہ سفر حج کے لیے جا رہے ہیں. ان کے بیٹے کہتے ہیں جب میں سفر حج کے لیے اپنے والد کے ساتھ گیا، پورے راستے میں جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی ان کے گھوڑے کی رکاب جو تھی وہ میرے ہاتھ میں تھی، لہذا میں ان کو لے کر جا رہا تھا. میں نے کیا دیکھا کہ مقام حلہ پر ہم نے پڑاؤ کیا. جیسے ہی مقام حلہ پر سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑاؤ کیا تھا، وہاں پر آپ نے رکنے کا ارادہ کیا تھا. وہاں کے جو عمرا تھے، وہاں کے جو پیسے والے تھے، وہاں کے جو دولت مند تھے، وہاں کے جو رئیس تھے، وہ سارے کے سارے وہاں سے اٹھ کر آئے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے لگے کہ حضور آج آپ ہمارے گھر پر قیام فرمائیے. آج آپ کے لیے ہمارا گھر ہم نے اپنا سجا دیا ہے. ہمیں پہلے ہی سے پتا چل گیا تھا کہ آپ آنے والے ہیں، آپ کے لیے گھر کو سجایا گیا ہے. لیکن قربان جاؤ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چلنے پر آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں کسی مالدار کے گھر پر نہیں قیام کروں گا. اب ڈھونڈو اور تلاش کرو کہ مقام حلہ کے اندر جو سب سے زیادہ غریب اگر کوئی ہے تو اس کے گھر پر میں قیام کروں گا. برادران ملت اسلامیہ، کہاں جو سب سے زیادہ غریب ہے اس کا گھر تلاش کرو. تلاش کیا گیا. ایک کٹھیا تھی چھوٹی سی، رہنے کے لیے اتنی چھوٹی تھی کہ صحیح سے پاؤں بھی لمبے نہیں کیے جا سکتے تھے. سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ اس شہر کے اندر سب سے غریب گھر اگر کسی کا ہے تو اس کٹھیا والے کا ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اسی کے گھر پر قیام کروں گا. اس زمانے کا رواج تھا جب اللہ والے کسی شہر میں جاتے تھے، کسی علاقے میں جاتے تھے تو لوگ تحائف پیش کرتے تھے، لوگ تحفے لے کر حاضر ہوتے تھے. عمرہ کو معلوم ہوا، اس وقت کے حکما کو معلوم ہوا تو سارے لوگ غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تحفے تحائف لے کر اور نذرانے لے کر. اتنے نذرانے لے کر آئے ہیں. اور غوث اعظم کا ایک طریقہ کار تھا، ایک بات یاد رکھنا جو سنت کے مطابق بھی ہے. وہ معاملہ یہ تھا کہ جب غوث اعظم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں پر سفر کر رہے ہوتے تھے اور جو ان کو تحفے ملتے تھے نا، خود نہیں رکھتے تھے پورا کے پورا. برادران ملت اسلامیہ، دیکھو یہ فقیری ذہن ہوتا ہے، یہ فقیروں کا طریقہ کار ہوتا ہے. ہمارے جیسا نہیں، دنیا والوں کے جیسا. ہم دنیا دار ہو گئے ہیں. ہر چیز کے اندر ہم یہ سمجھتے بس میں ہی کھاؤں گا، جب صرف مجھے ہی چاہیے، میں دوسرے کو لینے نہیں دوں گا، اور پھر ہر چیز پر قبضہ کرنے کی سوچتے ہیں. لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقہ فقیری دیکھو. وہ کہتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی نذرانہ حالانکہ غوث اعظم کو پیش ہوتا تھا، لیکن طریقہ کار یہ تھا کہ جب
جب بھی آپ کو نذرانہ پیش ہوتا آپ اس نذرانے کو اپنے ساتھ والوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بہت قیمتی تحفے پیش کیے گئے، آپ نے سارے لوگوں میں تقسیم کر لیا۔ جب اس شہر سے جانے کا ارادہ کیا، وہاں سے جب جانے کا ارادہ کر لیا، جیسے ہی رخت سفر باندھا ہی تھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو میرا سامان ہے، دیکھو آج کے پیروں کا حال کیا ہے، اس زمانے کے پیر کا حال کیا تھا، غوث اعظم کیسی زندگی گزار رہے تھے۔ آج کے پیر بلکہ اللہ والا تو وہ ہوتا ہے جو دل کی دنیا کو بدل دیا کرتا ہے، وہ انسان جو نمازی نہ ہو اسے نماز کی طرف لاتا ہو، وہ انسان جس کے دل کے اندر شرارتیں ہیں اس نفس کو شرارت سے پاک کرنے کے لیے اللہ والے آتے ہیں۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ، اللہ والوں کا ایک زمانہ تھا جب ان کی نظریں دل پر ہوا کرتی تھی۔ آج وہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو بنام پیر آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نگاہیں وہیں پر رہتی ہے، صرف زاویہ بدل گیا ہے، صرف فکر بدل گئی ہے۔ پہلے دل پر ہوتی تھی نگاہ، اب دل کے اوپر جو جیب ہے نا اس پر نگاہ ہوتی ہے کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، بہرحال عرض یہ کر رہا تھا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے جو انعام ملا ہے، جو مجھے نوازا گیا ہے، لوگوں نے جو مجھے عطا کیا ہے تحفے تحائف، میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے تحفے جس کے گھر کٹیا میں آرام کیا ہو اسی کو سب کے سب عنایت کروں، اس لیے کہ شہر حلہ کے اندر وہ سب سے زیادہ غریب ہے۔ غوث اعظم کا یوں فرمانا تھا کہ سارے مریدین نے کہا کہ حضور جب آپ نے اپنے انعامات کو جو آپ کو نوازا گیا تھا، جو دیا گیا تھا تحفے تحائف، لہذا وہ سارے کے سارے اس غریب کو آپ دے رہے ہیں تو ہم بھی اپنے حصے کا سارا مال اس غریب کو دیتے ہیں۔ اس طرح سے اپنا سارا مال اس غریب کے حوالے کر دیا اور پھر سفر کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت غوث اعظم کے بیٹے فرماتے ہیں کہ جب میں دوبارہ حلہ شہر میں داخل ہوا کئی سالوں کے بعد تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہ غریب کٹھیا والا جو سب سے زیادہ غریب تھا اس دور کا، آج حال یہ ہے کہ شہر حلہ کا سب سے امیر آدمی بن چکا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ کیوں ہوا؟ غوث اعظم کے قدموں کی برکتوں سے۔ آپ کا چلنا ایسا ہوتا تھا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا۔ جب اللہ والوں کو چلتے دیکھو ان کے چال چلن سے پتہ لگاؤ کہ اللہ والا ہے کہ نہیں۔ کس طرح سے آج کسی کو بھی ہم اللہ والا سمجھ لیتے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہرگز نہیں، اگر کوئی شریعت کی پابندی نہیں کرتا ہے آپ اسے اللہ والا ہرگز نہ شمار کرے۔ بہرحال آگے فرمایا قرآن نے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ پہلا چال چلن اور پھر دوسرا ان کا قول، ان کی باتیں، ان کی گفتار کس طرح سے ہے۔ کیا تم کسی عالم کے پاس بیٹھنے کے بعد اگر یہ اندازہ لگاؤ کہ صرف وہ دنیا کی بات کر رہا ہے، دنیا داری کی بات کر رہا ہے تو دنیا دار عالم ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی عالم بیٹھا ہوگا، آپ کے پاس کوئی اللہ والا بیٹھا ہوگا تو یاد رکھنا وہ دنیا داری سے زیادہ دینداری کی بات کرے گا، دین کی باتیں آپ کے گوشے گزار ہوگی۔ یہ ایک پہچان میں نے قول سے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ والے جاہلوں سے الجھتے نہیں ہے۔ اس کا ایک ترجمہ یوں بھی ہوگا کہ وہ سلامتی والی بات اس طرح سے کہتے ہیں کہ دین والی بات کرتے ہیں، صرف دنیاوی معاملات کی باتیں نہیں کرتے۔ ہاں دنیا بھی ضروری ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا ضروری نہیں ہے، لیکن جو ایسا عالم، ایسا اللہ والا جس کے پاس بیٹھنے کے بعد صرف دنیا ہی رہے تو پھر ایسے کے پاس بیٹھنے سے فائدہ کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ پھر کسی دنیا دار کے پاس جا کر بیٹھا جائے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کے بعد اللہ والوں کی علامت یہ ہے کہ اسے اللہ یاد آ جائے، اسے خدا یاد آ جائے۔ اللہ والوں کی پہچان ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام اتنا بلند ہے، یہ کبھی کسی سے الجھتے نہیں تھے، بلکہ اللہ نے اتنی طاقت دی تھی، اتنی قوت دی تھی۔ ایک مرتبہ جب آپ کا بغداد شہر کے اندر جب آپ کی شہرت ہو گئی، ہر کوئی آپ کی مجلس میں جانے لگا۔ جانتے ہو جب سیدنا سرکار غوث اعظم تقریر کیا کرتے تھے نا تو 70,000 کا مجمع جمع ہوا کرتا تھا، آسان کام نہیں۔ اور میرے غوث اعظم کی کرامت یہ ہے کہ آج اگر یہ 500-700 لوگوں کا مجمع ہے اور اگر ابھی مائک بند ہو جائے تو میری آواز آخر تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ جب آپ تقریر کرتے تھے 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، جیسے پہلے صف کا انسان سنتا تھا ویسے آخری صف کا انسان بھی سنا کرتا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب خوب تشہیر ہوئی، لوگ
उलवाने लगे, लोगों का हुजूम जमा होने लगा, तो कुछ लोगों को हसद हुआ, कुछ लोगों को जलन हुई, है ना, जलन होती है। आज भी हमारे कौम के अंदर ये चीज पाई जा रही है कि अगर कोई तरक्की कर जाए तो हम उससे हसद करते हैं, कोई तरक्की कर जाए तो हम उससे जलन करते हैं। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, जलन करने की जरूरत नहीं, हसद करने की जरूरत नहीं। उसने अपने नसीबे का पाया है, उसने अपने मुकद्दर का पाया है। लोग कहते हैं कल तक तो उसके पास कुछ भी नहीं था, अभी मैंने देखा था हाल ये था, अभी इतना बड़ा हो गया। अरे वो हो गया है तो उसने अपनी कमाई से हुआ, अपनी मेहनत से हुआ। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, याद रखना, अगर किसी की तरक्की से जलोगे, अगर किसी की कामयाबी से अगर हसद करोगे तो ये हसद जो है ये उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगे। जिससे हसद किया जा रहा है, ये हसद की आग जो आपके दिल में जल रही है, मुसलमानों याद रखना, ये आपका नुकसान कर रही है। इतना नुकसान है कि आपके बदन को भी नुकसान है और आखिरत को भी नुकसान है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल हसदु याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारिल हतब, कि हसद जो है ये नेकियों को इस तरह से खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। आपने देखा आग जल रही है, अगर उसके अंदर लकड़ियां डाल दी जाए तो कितने जल्दी लकड़ियां जल जाती है। इसी तरह हसद जो है, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल फरमाते हैं कि हसद जो है ये नेकियों को खा जाता है। आपकी नेकियां बर्बाद होते चले जाते हैं। आप लोगों से जलन रखते हो, आप दूसरों से हसद रखते हो, दिल के अंदर कीना है किसी के ताल्लुक से, तो आपकी नेकियां खुद ब खुद खत्म हो रही है। आपने की होगी नेकियां, लेकिन कल कयामत के दिन वो नेकियां आपके नामे अमाल में नजर नहीं आएगी। हसद की बुनियाद पर वो नेकियां सामने वाले को दे दी जाएगी। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि एक जमाना आएगा अनकरीब मेरी उम्मत के अंदर जो है वो गुज़िश्ता उम्मतों की बीमारियां आने वाली है। अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो बीमारियां क्या होगी जो गुज़िश्ता ज़माने की उम्मतियों की आपकी उम्मत में आने वाली? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहली बीमारी जो है वो ये होगी कि लोग हसद करेंगे एक दूसरों से बुग़्ज़ रखेंगे, और एक दूसरे से दूसरी बीमारी ये है कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे, और तीसरी बीमारी ये है कि माल की लालच में, माल की चाहत में एक दूसरों की दुश्मन बन जाएंगे। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, सच कहना कि ये आज हमारे अंदर आई है कि नहीं? ये बीमारी हरगिज आपको मानना पड़ेगा कि ये बीमारी आज हमारे अंदर आई है। एक दूसरे से इतनी दूरी है हमारी, इतनी दूरी है कि आपकी महफिल में बैठने वाला आदमी अभी आपके पास बैठा है, उठकर चला क्या जाए उसकी ग़ीबत शुरू हो जाती है, उसकी बुराई शुरू हो जाती है। अभी आपके पास बैठा हुआ है, आप उसके सामने तो इतनी अच्छे से बात करते हो, मीठी मीठी बात कर रहे हो, लेकिन जैसे ही वो उठकर चला गया ना, उठने के जाने के साथ उसी की बुराई शुरू कर देते, उसी की ग़ीबत शुरू कर देते हो। ये कितनी दूरी आई है हमारे दरमियान। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस दूरी को खत्म करो, आपस में मोहब्बतें कायम करो, आपस में एक दूसरों से प्यार और उल्फत के साथ जिंदगी बसर करो। बहरहाल बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अर्ज ये कर रहा था कि गौसे आजम की जब तशहीर हुई और लोगों का हुजूम आपके दर पर जमा होने लगा तो उलमा को ज्यादा हसद हुआ, क्योंकि उलमा इल्म की बुनियाद पर हसद कर रहे थे। उन्होंने सोचा, 100 फकीह थे, उन्होंने सोचा कि हम इतने सालों से बगदाद के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन ये कामयाबी हमें नहीं मिली, ये कामरानी हमें नहीं मिली। सैयदना गौसे आजम से उन्होंने जलन किया, हसद किया, और फिर हाल ये हुआ कि उन सारे लोगों ने कहा कि गौसे आजम को आज सबक सिखाएंगे। जानते हैं उन्होंने मशवरा किया, हर किसी ने एक एक सवाल सख्त ढूंढ लिया कि मैं गौसे आजम जब मजमे में आएगी तकरीर के लिए, हम खड़े होकर ये सवाल कर देंगे, दूसरा कहता है हम ये सवाल करेंगे, तीसरा कहता है मैं ये सवाल करूंगा। और सब लोगों ने ऐसे ऐसे सख्त सवाल ढूंढ लिए थे। हर किसी का ये गुमान था कि गौसे आजम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे ही मजमे में आए, मिंबर पर बैठे, अभी मिंबर पर बैठे ही थे कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी निगाह को दौड़ाया। जैसे ही देखा उन 100 फकीह के ऊपर आपकी पेशानी से एक ऐसा नूर निकला जो सीधा उनके दिल में जाकर पैवस्त हुआ। हाल ये है कि उन 100 फकीह, उन 100 उलमा का हाल ये हुआ कि वो सवाल उनका इल्म भी पूरा खत्म हो गया, उन्हें कोई बात याद न रही, वो सवाल भी भूल गए। ऐसा लग रहा था कि उनके पास कोई इल्म ही बाकी नहीं, नेरे जाहिल होकर रह गए। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, अब एक दूसरों की तरफ निगाह उठाकर देख रहे हैं कि तू पहला सवाल कर, वो कह रहा तू पहला सवाल कर, लेकिन सवाल याद रहे जब सवाल करेगा ना, सवाल भूल चुके
تھے برادران ملت اسلامیہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر دیکھا، پہلے شخص کو اٹھایا، کہا ادھر آؤ، پہلا عالم آیا، آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر کہا کہ تو جانتا تھا، تو مجھ سے یہ سخت سوال کرنے والا تھا نا، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ پھر دوسرے کو بلایا، اس سے کہا تیرا سوال یہ ہے، تیرا جواب یہ ہے۔ تیسرے کو بلایا، اس طرح 100 اشخاص کو، 100 علماء کو بلا کر 100 کے سوالات بھی بتا دیے اور 100 کے جوابات بھی بتا دیے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ہے سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعد میں پوچھا گیا ان علماء سے کہ سیدنا سرکار غوث اعظم نے جب آپ کو سینے سے لگایا تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوئی؟ تو کہتے ہیں کہ جب مجمع میں آئے تھے اور آپ کے پیشانی سے جو نور نکلا تھا، ہمارا سارا علم سلب ہو گیا تھا، سارا علم ختم ہو گیا تھا، ہم جاہل ہو گئے تھے، لیکن جیسے ہی غوث اعظم نے اپنے سینے سے لگایا، پہلے سے زیادہ علم عطا فرما دیا۔ برادران ملت اسلامی، یہ ہے میرے غوث کی شان، یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ برادران ملت اسلامیہ، تو غوث اعظم کے اس واقعے سے پتہ یوں چلا کہ حسد اور جلن نہیں رکھنا چاہیے، کسی سے بھی بغض و عناد نہیں رکھنا چاہیے۔ غوث اعظم تو غوث اعظم ہے، غوث اعظم مریدوں کو بھی وہ عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں کہ مرید بھی کامل بن جایا کرتا ہے، مرید بھی کامل بن جایا کرتا ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم کا ایک واقعہ میں آپ سے بیان کروں۔ سیدنا حضرت عبد الرحمن تفسونجی رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے پائے کے ولی، بہت بڑے بزرگ ہیں، خود غوث اعظم ان کی تعریفیں بیان کیا کرتے تھے، اتنے بڑے ولی ہیں کہ خود غوث اعظم بیان کیا کرتے تھے، ان کی تعریفیں فرماتے ہیں کہ اگر دین کے معاملے میں جبل استقامت اگر کسی کو دیکھنا ہے تو حضرت عبد الرحمن تفسونجی کو دیکھو، یعنی ایسا پہاڑ ہے کہ جب دین کے معاملے میں اڑ جاتا ہے تو پھر ہلتا نہیں ہے، اتنا ایسا پہاڑ ہے۔ حضرت عبد الرحمن تفسونجی اپنے محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے مست تھے، مزے میں تھے، اور کہہ دیا کہ اس وقت روئے زمین پر اولیاء اللہ میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو میرا ہے، سب سے بلند مقام اگر کسی کا ہے تو میرا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرید جو ہے اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اس محفل میں حاضر تھا، جانتے اس کا نام ان کا نام شیخ احمد تھا، ولی کامل تھے وہ بھی، غوث اعظم کے مرید اور ولی کامل نہ ہوئے کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا غوث اعظم کی محفل میں اس حضرت عبد الرحمن تفسونجی کے محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، جذبات میں کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد اپنی چادر کو اٹھا کر پھینک دیا اور کہا یہ کیا کہہ دیا؟ میں تو اس بات کو نہیں مانتا، تم کہتے ہو کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے ولیوں میں سب سے بڑا مقام میرا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی اور ہے جس کا مقام تم سے بھی زیادہ بلند ہے۔ اور جب اپنے چادر کو پھینک دیا نا، حضرت عبد الرحمن تفسونجی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت شیخ احمد کے جسم کے رونگٹوں سے نور نکل رہا ہے، نور کی شعائیں نکل رہی ہے۔ یہ غوث اعظم کے مرید کا حال ہے، ذرا سوچو، کہا کہ ان کے جسم کے رونگٹوں سے نور کی شعائیں نکل رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن تفسونجی نے کہا کہ وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے پہلے شیخ احمد کہ اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے تو آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ کہا مقابلہ بعد میں کرے گے، پہلے اپنی چادر تو اوڑھ لو، اپنی جو چادر ہے جو پھینکی ہے اسے اوڑھ لو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا مقام بھی بہت بلند و بالا ہے، تمہارے جسم کے رونگٹے سے نور کی شعائیں بلند ہو رہی ہے، لہذا اپنی چادر اوڑھ لو۔ تو جیسے ہی کہا نا تو حضرت شیخ احمد نے کہا کہ میں قادری فقیر ہوں، ایک مرتبہ جو چادر پھینک دیتا ہوں نا دوبارہ ہم فقیر لوگ اس کو اوڑھتے نہیں ہیں، میں نے چادر پھینک دی ہے۔ کہا اگر آپ چاہتے ہو کہ میں اپنے جسم کے نور کو چھپاؤں تو فوراً اپنا ہاتھ بڑھایا اور اپنی بیوی حضرت فاطمہ سے کہا فاطمہ میری چادر دو۔ جانتے ہو روایت میں آتا ہے 12 دن کے مسافت پر آپ کا گھر تھا، نزدیک نہیں تھا، 12 دن کی مسافت تھی، آپ کی بیوی نے وہیں سے پردے دار ہاتھ بڑھایا اور آپ کو چادر عطا فرمائی۔ برادران ملت اسلام، یہ غوث اعظم کے مرید ہیں، ان کا مقام یہ ہے۔ اب ذرا سوچو تو صحیح، 12 دن کی دوری پر آپ غوث اعظم کا مرید تو کامل ہے ہی ہے، لیکن غوث اعظم کی مرید کی بیوی بھی کتنی کامل ہوگی؟ سوچو تو صحیح کہ 12 دن کی مسافت سے ہاتھ بڑھا کر آپ کو چادر عطا کی، آپ نے وہ چادر اوڑھ لی۔ جیسے ہی چادر اوڑھی نا تو حضرت عبد الرحمن تفسونجی کے مریدین گھڑ کر دیکھنے لگے، کہاں کہ گھڑ کر نہ دیکھو، میں نے دیکھا ہے کہ ان کے جسم کے بال سے نور کی شعائیں بلند ہو رہی، یقیناً یہ کامل ہے۔ پوچھا کہ تم کس سے مرید ہو؟ یہ بتاؤ۔ کہاں میں غلام ہوں غوث اعظم کا۔
کہا میں مرید ہوں غوث اعظم کا. کہا یہ کون ہے؟ اس وقت تک حضرت عبد الرحمن تفسنجی غوث اعظم کو نہیں جانتے تھے. کہا یہ کون ہے؟ کہا جاننا چاہتے ہو یہ کون ہے؟ یہ شیخ عبد القادر ہے، یہ بغداد میں رہتے ہیں. کہا اس سے پہلے میں رب کے قرب خاص میں جاتا ہوں 40 سال سے، لیکن میں نے 40 سال کے درمیان کبھی بھی ان کو وہاں آتے جاتے نہیں دیکھا. ہے نا، ہوتا ہے نا کہ آپ کی مسجد میں اگر کوئی نمازی ہے، وہ ہر وقت نماز پڑھنے کے لیے آئے تو آپ اسے تو دیکھتے ہو، آپ اسے جانتے پہچانتے ہو. اگر آپ دیکھیں ہی نہ اور کہیں کہ اس مسجد میں آتا ہوں تو پھر آپ انکار کریں گے. کہاں رب کی قرب خاص میں 40 سال سے میرا آنا جانا ہے، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کو کہ وہ رب کے قرب خاص میں کبھی نہ آتے ہوئے ملاقات ہوئی، نہ کبھی جاتے ہوئے ملاقات ہوئی. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اپنے 2 مریدین کو بلایا اور کہا کہ جاؤ بغداد اور حضرت غوث اعظم عبد القادر سے پوچھو کہ کیا وجہ ہے کہ رب کے قرب خاص میں کبھی آپ کو نظر نہیں آئے، آپ کو نہیں دیکھا. یہ 2 مریدین اب یہاں سے نکلے، تفسون سے نکلے، ابھی راستے میں ہی تھے، وہاں غوث اعظم کو خبر ہو جاتی. اللہ والے ہیں نا، خود فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. غوث اعظم فرماتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائے کا دانہ دیکھ رہا ہوں. ہتھیلی پر رائے کا دانہ کس طرح دیکھا جاتا ہے، اس طرح سارے شہروں کو دیکھتا ہوں. غوث اعظم کو وہاں پر خبر ہوتی ہے، اپنے 2 مریدین کو بلایا اور کہا جاؤ اور حضرت عبد الرحمن تفسنجی کو میرا مقام بتاؤ کہ میرا مقام کیا ہے. دونوں مریدین غوث اعظم کے نکلے اور کہا راستے میں جو حضرت عبد الرحمن تفسنجی کے مریدین ہیں انہیں بھی لے کر جاؤ ساتھ میں. یہ یہاں سے بغداد سے نکلے، راستے میں ملاقات ہوئی. کہا تمہارے پیر کو غوث اعظم کا مقام بتانا ہے، چلو. جیسے ہی حضرت عبد الرحمن تفسنجی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں غوث اعظم کے 2 مریدین پہنچے نا، کہا پوچھو تمہارا سوال کیا ہے. کہا سوال یہ ہے کہ میں رب کے قرب خاص میں میرا 40 سال سے آنا جانا ہے، کبھی غوث اعظم کو میں نے نہ آتا دیکھا ہے نہ کبھی جاتا دیکھا ہے. کہا اس کا جواب سننا چاہتے ہو؟ جواب یہ ہے کہ جو دالان میں ہو وہ کمرے کی بات کیسے جان سکتا ہے، اور جو کمرے میں ہے وہ کمرے خاص کی بات کیسے جان سکتا ہے، اسے کیسے علم ہوگا. آپ کمرے کے اندر ہو اور غوث اعظم کمرے خاص کے اندر ہے، لہذا اس لیے تمہیں کبھی نظر نہیں آئے. کہا اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہا اس کا ثبوت سننا چاہتے ہو تو سن لو. فلا تاریخ کو 12,000 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلعتیں عطا کی تھی. ان 12,000 میں آپ بھی تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلعت عطا کی تھی، اور وہ خلعت کے اوپر ایک طرف سونے سے قل هو اللہ احد لکھی تھی. کہا تم نے دیکھا تھا؟ تمہیں کس نے دی تھی؟ کہا میں نے نہیں دیکھا، صرف ایک ہاتھ نمودار ہوا تھا اور میں نے دیکھا کہ اس ہاتھ سے مجھے وہ خلعت عطا کی. کہاں وہ کمرہ خاص کے اندر جو ہاتھ نمودار ہوا وہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ سیدنا غوث اعظم کا ہاتھ تھا. برادران ملت اسلامیہ، حکم نافذ ہے تیرا، سیف تیری خامہ تیرا. حکم نافذ ہے تیرا، سیف تیری خامہ تیرا، اور دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. برادران ملت اسلامیہ، اس وقت فوراً حضرت عبد الرحمن تفسنجی پکار اٹھے کہ صدقہ شیخ عبد القادر جیلانی وہو سلطان الوقت. شیخ عبد القادر نے سچ کہا، یہ اپنے وقت کے سلطان ہے، اپنے وقت کے بادشاہ ہے. برادران ملت اسلامیہ، ولیوں میں سب سے بڑا مقام سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو اگر ولیوں کی پہچان کرنی ہے تو یاد رکھے حضور غوث اعظم کے طریقہ کار پر جو ہوگا وہی حقیقت میں ولی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اس میں غلطی خامی ہوگی معاف فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.